الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا پتھروں کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا دونوں جہان کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب العالمین نے میرے محبوب کا پسینہ بنا دیا تمام تعریفیں ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے اور بے حد درود اور سلام ہو امام اعظم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو رب العالمین نے کائنات والوں کی رشت و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے 26ویں پارے میں سے سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ اور ایک احادیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔
میرے بھائیوں، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام قربانیاں چاہتا ہے۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو سال کا پہلا ماہ مبارک محرم الحرام آپ کو مبارک ہو۔ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور پہلے مہینے کے بعد آخری مہینہ ذی الحج ہے۔ پہلے مہینے کے اندر بھی اسلام کی قربانیاں ہیں اور آخری مہینے کے اندر بھی اسلام کی قربانیاں ہیں۔ اس آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ نقشہ اس انداز میں کھینچا دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دعویٰ پیش کرتا ہے کہ یہ میرا دعویٰ ہے، اور اس کی دلیل جو ہے مدعی پیش کرتا ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیات کریمہ کے اندر دعویٰ بھی پیش کیا ہے اور اللہ نے دلیل بھی پیش کی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ اب اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین آسمان سے بھیج رہا ہے۔ فرمایا والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تراہم رکعا سجدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو گے ان کو رکوع میں اور سجدے کے اندر، یہ نماز کی حالت میں ہوں گے یا سجدے کی حالت میں ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی دلیل تھی، اور اسی کے اندر دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی دلیل جو ان کے ساتھ لوگ ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ دلیل جو ہے محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دعویٰ اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دلیل صحابہ اکرام ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ محمد رسول اللہ کی پاک دامنی کی جو دلیل ہے، صحابہ اکرام، ان کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اور منتخب کر کے اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ وہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے اسلام ابھی نہیں لایا تھا، اور زمینوں کو پانی لگانے کے لیے تلواریں نکل آیا کرتی تھیں، اور ان کی جنگیں اور ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا۔ لیکن جب انہوں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تو وہی صحابہ اکرام اپنی سے دوسرے بھائی کو زیادہ ترجیح دینے لگ گئے تھے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ اکرام کے اندر اختلاف تھا تو وہ میری بات یا آپ کی بات کا رد نہیں کرتا، بلکہ رحماء بینہم اس آیات کا انکار کرتا ہے۔ صحابہ اکرام کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اب جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پہلے تو آپ بھائی نا پہلی صف کو درست کیا کریں، پھر دوسری کو، تاکہ کوئی بھائی پھلانگ کر آگے نہ آئے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرض، یعنی ایک آدمی، میں عام آج کل کے حساب سے میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کوئی کہے جی اللہ کا واسطہ ہے آپ میری اس فلاں بات کو رد نہ کرنا، یا فلاں کے ساتھ آپ نے نہیں چھیڑنا، یہ ایک میں عام مثال دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے لیے
میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. آج میری یا کسی اور کی کیا جرأت ہے کہ ہم اٹھتے ہیں تو صحابہ اکرام کی ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ بہت بڑا علمی شخصیت ہے. علم تو شیطان کے پاس بھی تھا جس نے اللہ کے سامنے دلیل پیش کی تھی، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، نعوذ باللہ. دلیل تو اس نے بھی پیش کی تھی، اس کے پاس بھی دلیلیں موجود تھیں آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی. یہ علم کی دلیل نہیں ہے، یہ شیطانیت کی دلیل ہے. لیکن آج جو بھی اٹھتا ہے تو صحابہ اکرام پر انگلیاں اٹھاتا ہے. پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے درمیان میں ایک انگلی سے جو ہے تو ہم نشان لگا دیں کہ اہل بیت علیحدہ تھے اور جناب صحابہ اکرام علیحدہ تھے. رب کائنات کی قسم، اہل بیت بھی صحابہ تھے اور صحابہ جو ہیں وہ صحابہ تھے. کسی ایک میں بھی ہمیں فرق کرنے کی یا کسی ایک کے اندر بھی تفریق کرنے کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی، بلکہ ہمیں یہاں اجازت یہ بھی نہیں دیتی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنے بڑے ہیں کہ سب سے پہلے امتی وہ ہیں، علم ان کا اتنا بڑا ہے، لیکن میں ان کو اور اس صحابی کو بھی ان کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتا جو محمد رسول اللہ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے شارٹ کٹ جنت کا راستہ بتا دے. اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، شارٹ کٹ جنت کا راستہ، نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، شارٹ کٹ جنت کا راستہ، اور سال کے اندر 30 دن کے روزے رکھنا، اور اگر تمہارے پاس مال آ جائے تو بیت اللہ کی آپ نے حاضری دینا. اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے واللہ نہ اس سے میں کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا. سواری پر بیٹھتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی اس کا نام بھی نہیں جانتے. جب اسے دفنایا گیا تو دفنانے کے بعد کیا ہوا؟ جنت کی حوریں اس کو، یہ صحیح حدیث کے مطابق جنت کی حوریں اس صحابی رسول کو جس نے مسئلہ پوچھا، نہ نماز پڑھی، نہ جہاد کیا، نہ قتال کیا، نہ زکوٰۃ دی، مسئلہ پوچھ کر سواری پر بیٹھا، گر کر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ. اب ہم یہاں بیٹھ جائیں کہ جی اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، ابو بکر صدیق نے نماز پڑھی ہے، جناب اس نے جہاد نہیں کیا، ابو بکر صدیق نے جہاد کیا، تو یہ ہمیں اسلام اور شریعت اجازت نہیں دیتی. ہمیں کوئی اعتراض کرنے کا حق صحابہ اکرام کی ذات پر نہیں ہے. کیا یہ میرا موقف ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ پھر اس کے بعد جب اسے دفنایا گیا تو جنت کی حوریں یعنی فرشتے اس کو جنت کے انگور کھلا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 دن کا بھوکا تھا، یہ میرے پاس آیا، اس نے کھانے کا نہیں کہا بلکہ یہ دین کے لیے یہ ترس رہا تھا. اس نے جنت کا راستہ پوچھا ہے، 3 دن کا بھوکا تھا. مرنے کے بعد اللہ اپنی قدرت کے ساتھ فرشتوں کے ذریعے جنت کے انگور اسے کھلا رہا. ہر صحابی جنتی، کسی صحابی پر ہمیں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے کچھ لوگ صحابہ اکرام کے درمیان جو جنگ ہوئی ان جنگوں کو یہ ایشو بنا کر نعوذ باللہ صحابہ اکرام کو کسی ایک کو غلط کہتے ہیں، دوسرے کو یعنی بہت بڑی علمی شخصیت کے مطابق شیطان کے پیروکاروں کے مطابق صحابہ اکرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو چھوڑ کر چلے گئے. جب چھوڑ کر گئے واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی. اب مجھے یہ بتائیں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بال پکڑے اور اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑا اور جھنجھوڑا کر یہ کہا کہ تم نے روکا نہیں.
اب مجھے یہ بتاؤ، یہ دونوں پیغمبر ہیں، دونوں کا جھگڑا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑے، داڑھی پکڑی اور جھنجھوڑ کر یہ کہا کہ بھائی آپ نے روکا نہیں ہے، تو اب مجھے یہ بتائیں ہم یہاں کہیں نعوذ باللہ کہ موسیٰ حق پر تھے اور ہارون علیہ السلام باطل تھے، نعوذ باللہ یہ ہمارا حق بنتا ہے؟ وہ دونوں پیغمبر تھے، معصوم تھے، یہ ان کی ذاتی معاملات تھے۔ صحابہ کرام کے درمیان حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو جنگ اور جہاد ہوا وہ کسی مذہب کے بنیاد پر نہیں ہوا تھا۔ میں شارٹ کٹ آپ کے سامنے بات کر کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر چند باتیں کرنے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں، ان کا اعتراض کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی کو جو شہید کیا گیا، 40 دن پانی بند کر دیا، 40 دن کھانا بند کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی کو یہ بات کہی کہ حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہیں، کہا آپ شام تشریف لے آئیں، اگر شام تشریف نہیں لاتے تو آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان باغیوں کی جو اسلام کا نام لیتے ہیں ہم ان کا کلہ کما کرتے ہیں، ان کا نام و نشان مٹاتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی نے کیا جواب دیا؟ آج ہم مدینہ منورہ کا احترام نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، سیدنا عثمان غنی نے یہ کہا میں شام تشریف لے کر نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ نے کہا جو مدینہ میں فوت ہوگا اس کی جنت کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ وہ مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ میں آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ ان باغیوں کو یہاں پر ختم کر دو، بلکہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مدینہ منورہ کے اندر خون ریزی۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کو امیر المومنین بنایا گیا تو یہ موقف تھا حضرت امیر معاویہ کا اور ماضی عائشہ صدیقہ کا اور کبائر صحابہ کرام کا کہ ان سے ان باغیوں کا قصاص لیا جائے۔ اسی کے اندر ماضی عائشہ صدیقہ بھی تھی۔ یہ مطالبہ امیر المومنین سے تھا، لیکن امیر المومنین کے ساتھ سبائیوں نے یہ اختلاف رکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ اور ماضی عائشہ صدیقہ کے درمیان انہوں نے فتنہ شروع کر دیا، جس کے اندر صحابہ کرام کی آپس میں یہ اجتہادی جنگ ہوئی، لیکن اس کے اندر ہم کسی ایک کو بھی غلط اور حق پر نہیں کہہ سکتے۔ یہ دونوں جو تھے رضی اللہ، ہمیں کوئی حق اور اعتراض کرنے کا حق نہیں بنتا۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو تھے وہ بھی جنتی تھے اور حضرت علی کے ساتھ جو تھے وہ بھی جنتی تھے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، جو آدمی آپ کا ذہن گندا کرے آپ اس سے بائیکاٹ کر دیں، اس کا کچھ بھی نہ کریں، آپ قرآن کی طرف جائیں، آپ تاریخ کے پیچھے نہ جائیں۔ تاریخ کے پیچھے ہم نہیں جاتے، ہم تو شہد کی مکھی کی طرح قرآن کے اوراق کے پیچھے جاتے ہیں کہ قرآن کے اوراق صحابہ کرام کو کیا کہتی ہے۔ پھر ماجی عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کے درمیان صلح ہو گیا۔ رات کو صلح ہوا، جو منافقین تھے انہوں نے یہ صلح کا سن کر دونوں طرف سے تیر برسائے گئے، پھر جنگ ہوئی، لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کا عقیدے پر، شریعت پر، ان کا اسلام پر نہیں تھا۔ ان کا جو اعتراض تھا ماجی عائشہ صدیقہ کا یا حضرت امیر معاویہ کا، تو یہ اعتراض ان باغیوں کا قصاص لینا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرما دیا محمد رسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں کیا ہے؟ رحم دل ہیں۔ رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہیں۔ لیکن کیا آج ہم کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے لیے بغض رکھنے والے، اپنے آپ کو اللہ کا ولی تصور کرنے والے، اور دوسرے کو جو ہے تو نعوذ باللہ ہم بالکل جہنمی سمجھتے ہیں؟ یہ قرآن ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں والذین معاہ، اس سے مراد مفسرین نے سیدنا ابو بکر صدیق کو لیا،
اور سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکل آئے تھے اور کہا کہ جو کہے گا کہ محمد فوت ہو گئے ہیں تو میری تلوار ان کے ساتھ نپٹے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت امیر معاویہ کے جذبات کو ٹھنڈا کیا اور فرمایا کہ جو محمد رسول اللہ کی پوجا کرتا تھا وہ یہ سمجھ جائے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی پوجا کرتا ہے وہ حی القیوم ہے، وہ زندہ ہے اور باقی رہنے والا۔ انک میت و انہم میتون، جب یہ یاد کریمہ پڑھی تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج ہی یہ آیتیں یہ سمجھا کہ آج ہی یہ نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنایا گیا تو 22 لاکھ مربع میل پر یہ حکومت کرنے والے 17 پیوند ان کی کرتا مبارک پر ٹاکیاں لگی ہوئیں اور رات کو یہ پہرے داری کرتے ہوئے اور رات کو گشت کرتے ہوئے لوگوں کے مسائل سنتے ہوئے تمہیں نظر آتے ہیں۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ علماء کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سیدنا عمر فاروق عالم دین تھے یا نہیں تھے؟ یہ علماء کی حکومت تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ علماء کی حکومت تھی۔ آج بھی علماء کے ہاتھ کے اندر یہ حکومت آ جائے، رب کائنات کی قسم آپ دیکھیں گے یہاں پر سود نہیں ہوگا، یہاں پر اور یعنی نہیں ہوگی، یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون جائے گا۔ لیکن ان علماء کے ہاتھ کے اندر جو علماء اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو نافذ کرنا وہ پسند کرتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور دین کو نافذ نہیں کرنا چاہتے، یہ وہ علماء ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم تو کہتے ہیں صحابہ کرام جو ہیں جنت میں چلے گئے، میں بھی کہتا ہوں جنت میں چلے گئے، کوئی شک نہیں صحابہ جنت میں گئے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے جنت میں جانے سے میں اور آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ میں اور آپ جنت میں جائیں گے تو صحابہ کرام کا کردار ادا کر کے جائیں گے، ورنہ ہمیں جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اقصی کی چابیاں لینے گئے تو کیا ہوتا ہے، راستے کے اندر سواری پر اپنے غلام کو بٹھاتے ہیں، خود بیٹھتے ہیں۔ جب مسجد تک پہنچتے ہیں غلام کہتا ہے اے امیر المومنین، اب وہ آگے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر کیا کہیں گے کہ امیر المومنین جو ہے اس کے ہاتھ میں لگام ہے اور غلام سواری پر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جس سے یہود اور نصارہ گھبراتے ہیں، اور محمد رسول اللہ نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کے اندر اللہ نے عمر کو محدث بنایا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یہ باری تیری ہے، وہ دیکھ کر کیا کہیں گے، عمر کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے۔ میرے رب نے آپ کی باری پر مجھے سواری پر دیکھا تو میرا رب مجھے کیا کہے گا۔ یہ وہ عمر تھے، یہ کردار مجھے اور آپ کو اپنانا ہوگا۔ ہمیں خالی چسکے کے لیے ہمیں صحابہ کرام کے واقعات پڑھنا یا اس کو سننا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کا کردار ادا کریں، ہم اس کو اپنے اندر اپنائیت دیں، صحابہ کرام کا کردار ہمارے اندر آئے۔ جب صحابہ کرام کا کردار آئے گا تو پھر میرے بھائیوں، پھر موت بھی ہمیں کہے گی کہ واقعی یہ موت ہے، پھر مٹی بھی ہمیں یہ کہے گی کہ میری پشت پر چلنے والا نیک آدمی ایک تو ہی تھا، میں تیرا انتظار کرتی تھی، تو کیسے آئے گی؟ جو مٹی بھی ہمارا احترام کرے گی، اور ہمارے جنازے کے اندر آسمان سے ملائکہ ہماری مغفرت کے لیے، ہم دعائے مغفرت کرنے کے لیے زمین پر نازل ہوں گے۔ محمد رسول اللہ
वल्लज़ीन माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाह। मेरे भाइयों, यकम मुहर्रमुल हराम को सय्यदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई और ये शहादत के लिए दुआएं मांगते ही, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़ी सबीलिका, ऐ अल्लाह मुझे शहादत अता फरमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहर के अंदर मुझे शहादत अता फरमा। और यही दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह करते रहे। यही हुक्म आपको और मुझे है। मरना तो वैसे भी है, आप भी शहादत की दुआ मांगे, इससे रसूलुल्लाह की सुन्नत जिंदा होगी और सहाबा किराम की सुन्नत जिंदा होगी। मैं ये कहता हूँ, ए अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा और ख़त्म नबूवत का काम करते हुए मौत अता फरमा। मेरे भाइयों, शहादत की मौत वो है कि शहादत की मौत के वक्त बहुत से मुहद्दिसीन ने लिखा है, जिस वक्त तलवार लगती है उस वक्त उसको कोई दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए कि उसको अल्लाह का दीदार नसीब हो जाता है। ये बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है। वो खुश होता है, इसलिए अल्लाह की रज़ामंदी होती है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। आज हमें 10 मुहर्रम की शहादत का इल्म है, बड़ी मजलूमाना शहादत है, लेकिन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हमें कोई याद नहीं आती। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। मेरा रब कहता है, जो मेरे रास्ते में मारा जाए उसको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, वो खाता और पीता भी है। वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें उसका कोई शऊर नहीं है। हज़रत अमीर मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका आखिरी वक्त जब आया तो अबू लोलो फिरोज ने उनको आपकी हयात के अंदर आपको ये धमकी देकर गया था कि मैं ऐसी तलवार बनाऊंगा जिससे मशरक और मगरब के अंदर उसका जो है उसका नाम होगा। आज यकम मुहर्रम को अबू लोलो फिरोज की कब्र पर जश्न मनाया जाता है और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें क़यामत वाले दिन अल्लाह अबू लोलो फिरोज के साथ उठाए। हम कहते हैं अल्लाह उठाए, हमें अमीर मुआविया के साथ उठाए, उन्हें अबू लोलो के साथ उठाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मामला यह है, जब सहाबा किराम पर एतराज़ होगा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तहिज़ुहुम मिन बादी गरज़ा। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है मेरे सहाबा पर तमर्रा न करो, मेरे सहाबा को बुरा भला न कहो। आज आप टीवी पर देखो, आप सोशल मीडिया पर देखो, सहाबा के दरमियान लकीरें खींचते हुए लोग नजर आएंगे और बड़े अपने आप को साहिब इल्म कहेंगे। मेरे भाइयों, उन लोगों से बचो, अपने आप को भी बचाओ और अपने अहलो याल को भी बचाओ। इसलिए सहाबा इकराम का वो किरदार है जिन पर उंगली उठाने से उनके किरदार पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उंगली उठाने वाले का ईमान ज़ाया हो जाता है। उंगली उठाने वाले का ईमान ज़ाया हो जाता है। आए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब आप 26-27 ज़िलहज को आप ज़ख्मी हुए और मुसल्ला रसूल पर ज़ख्मी हुए, और जब ज़ख्मी हुए आपको 3 खंजर लगे, आप गिर गए, आपकी एंतड़ियाँ भी बाहर निकल गई, पेट पर खंजर लगे। आपने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को मुसल्ले पर खड़ा किया, कहा मुझसे बड़ी नमाज है जो आज आप कुताई करते हैं, आप जुम्मे के अंदर पहली सफ के लिए आने को तैयार नहीं हैं। हजरत उमर फारूक ने शहीद जख्मी होने के साथ नमाज को तरजीह दी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को यहाँ पे खड़ा किया और 7 सहाबा इकराम उस वक्त शहीद हो गए। और जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप शहीद हुए, यकम मुहर्रमुल हराम था,
اور اس سے پہلے آپ نے وصیت کی. وصیت کیا ہے؟ کہا میرے بیٹے عبداللہ میرے قریب آؤ. جب قریب آئے تو کہا کہ آپ نے ماں جی عائشہ صدیقہ کے پاس جانا ہے. ماں جی عائشہ صدیقہ کون ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. کسی نے ماں جی کو کہا ماں جی وہ فلاں آدمی آپ کو ماں نہیں مانتا، تو ماں جی نے کہا تھا میں مومنوں کی ماں ہوں، میں اس کی ماں ہی نہیں ہوں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. ماں جی عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں ہے. کس کی ماں ہے؟ صحابہ اکرام کی ماں ہے، اہل بیت کی ماں ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی ماں ہے. اور میرے بھائیوں یہ میری اور آپ کی ماں ہے. حضرت فاطمہ، حضرت امیر المومنین نے کہا ماں جی کے پاس جانا اور جا کر کہنا خطاب کا بیٹا میرا باپ. یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین، امیر المومنین کا نام نہیں لینا. اور جا کر یہ کہنا کہ ماں جی خطاب کا بیٹا ابو بکر اور محمد رسول اللہ کے قدموں کے اندر وہ مدفون ہونے کی خواہش رکھتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو. ماں جی عائشہ صدیقہ نے فرمایا، یہ بات سنی، کہا جاؤ امیر المومنین کو کہو وہ جگہ تو میں نے جنت کا ٹکڑا اپنے لیے رکھا تھا، لیکن آپ کا احسان ہے مجھ پر. جس وقت کائنات کے اندر میری کوئی دینے والا نہیں تھا، کائنات کے اندر مجھے برا بھلا کہنے والا تھا، اور میں اللہ کے حضور آ کر کھڑی ہو گئی تھی، تو عمر فاروق نے میری دمنی کے لیے یہ پیغام دیا تھا جب محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ میری عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اے عبداللہ تمہارے باپ کے مجھ پہ احسان ہے. اس وقت حضرت عمر فاروق نے کہا تھا اے اللہ کے رسول، عائشہ کو تو آپ کے گھر کے اندر بیوی بنا کر بھیجنے والا کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر، اس کو بیوی بنا کر بھیجنے والا اللہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے رسول، پھر اللہ ہی کو اختیار ہے آپ کے گھر سے حضرت عائشہ کو نکالنے کا، میرا اور صحابہ اکرام کا کوئی حق نہیں ہے. یہ بات کہنی تھی، آسمان سے عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا اللہ نے پیغام بھیج دیا اور فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. فرمایا کہ پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. اور میرے بھائی سبحانک ھذا بہتان عظیم. حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب مجھ پہ بہتان لگا تو میں یوسف علیہ السلام کے والد کا نام بھی بھول گئی. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں نے سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. اللہ نے میری برات کا اعلان کر دیا اور برات کا اعلان بھی ہوا تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی منشا کے مطابق. آج انگلی اٹھتی ہے تو ان پہ اٹھتی ہے. وہ عمر فاروق کہ جو اپنی قبر کے لیے ماں جی عائشہ صدیقہ سے اجازت مانگ کر مدفون ہونا چاہتے ہیں، اور کچھ صاحب علم یہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کا حق نہیں دیا تھا. حضرت عمر اگر حق نہ دیتے تو ماں جی عائشہ صدیقہ کے پاس اپنے بیٹے کو بھیج کر اپنی قبر مبارک کے لیے وہ جگہ کی اجازت طلب نہ کرتے، وہ زبردستی لے لیتے کیونکہ امیر المومنین تھی. یہ بہتان ہے صحابہ اکرام پر. پھر صحابہ اکرام کے لیے یہ بہتان، انبیاء اگر ہو سب سے پہلے ان کی محمد رسول اللہ. یہ آخری بات کرتا ہوں، جب دنیا سے جانے لگے 3 دن پہلے اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو بلا کر اللہ کے رسول نے اپنی ازواج کو بلا کر ایک میٹنگ کی 3 دن پہلے. اس میٹنگ کے اندر اور کوئی بھی نہیں تھا، امہات المومنین تھی، مومنوں کی مائیں تھی. میٹنگ بلا کر یہ کہا کہ اب جو ہے میں دنیا سے جانے لگا ہوں اور آپ کی کفالت کے لیے اللہ نے میری امت کے ایک بوڑھے کی ڈیوٹی لگا دی. اتنی بات کہی اور زور سے لے کر عصر تک یہ میٹنگ تھی.
مسجد نبوی کے حجرہ کے اندر جب زور سے عصر تک یہ ڈیوٹی ختم ہوئی، میٹنگ ختم ہوئی، ساری ازواج مطہرات اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے کر چلے گئیں۔ ماں جی عائشہ صدیقہ نے محمد رسول اللہ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول مجھے بتا دیں وہ آپ کی امت کا وہ بوڑھا کون ہے جس کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے ہمارے گھروں کی کفالت کرنے کے لیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ وہ عبد الرحمن بن عوف ہے، وہ عبد الرحمن بن عوف ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف نے اپنا ایک ایسا باغ بیچا جس کو، جو اتنا بڑا باغ تھا، اس کو بیچ کر اس کی رقم لا کر اپنے گھر کے اندر ایسے ڈھیر کی جیسے کھجوریں ڈھیر کی جاتی ہیں، ان کی بوریاں بنا کر یک کے بعد دیگرے ایک ایک امہات المومنین کے گھر میں بھیجا۔ اور جب ماں جی عائشہ صدیقہ کے گھر ان کا خادم لے کر گیا تو ماں جی عائشہ صدیقہ نے کہا، عبد الرحمن بن عوف کو کہنا تم جنتی ہو۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے غلام سے یہ پوچھا کہ غلام کو یہ کہا یہ کس نے دیا ہے؟ کہا ماں جی مجھے منع کیا ہے، مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں ان کا نام بتاؤں۔ آج ہم 100 روپیہ 10 روپے 1000 روپیہ دے کر ہم شوخیاں مارتے ہیں، ہم نے فلاں کی کفالت کی، فلاں کا یہ کام کیا۔ صحابہ کرام کا کردار یہ دیکھو، ماں جی پوچھ رہی ہیں لیکن انہوں نے کہا میرا پردہ رکھنا۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں دینے والوں یہ بات یاد رکھو، ایک اللہ کا ولی تھا، جب اللہ کے راستے میں دینے کے لیے آیا، ایک آدمی کو دینے لگا تو اس نے کہا اپنا چہرہ بتا دو۔ اس نے کہا جس کو میں دے رہا ہوں وہ میرے چہرے کو جانتا ہے۔ جاتے ہوئے کہا مجھے اپنا نام بتا دو۔ کہا جس کو میں دے رہا ہوں وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میں تجھے نہیں دے رہا، میں تو دینے والے کو دے رہا ہوں۔ ماں جی عائشہ صدیقہ نے کہا یہ کس نے بھیجا ہے؟ کہا جی مجھے اجازت نہیں ہے۔ کہا میں بتا دیتی ہوں، عبد الرحمن بن عوف ہے، اسے جنت کی گارنٹی دے دینا۔ ماں جی عائشہ صدیقہ کا یہ بات لے کر وہاں آئے۔ پھر اس سے پہلے اجازت ہوئی، اجازت کے بعد یہ معاملہ ہوا، حضرت عمر فاروق کہنے لگے رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹا عبد الرحمن، بیٹا عبداللہ، میری میت کو لے کر ماں جی کے دروازے پہ رکھ دینا، ایک مرتبہ ماں جی کے قدموں میں بیٹھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا۔ اگر ماں جی کہہ دیں تو عمر کا کی میت کو ان کا قبرستان کے اندر دفنا دینا، اگر ماں جی اجازت نہ دیں تو عمر کی قبر عام قبرستان میں بنا دینا۔ یہ وہ عمر تھا جس عمر کے اوپر آج انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ وہ عمر تھا جب صحابہ کرام نے میٹنگ کی، میٹنگ کرنے کے بعد یہ کہا قیصر اور کسریٰ فتح ہو گئے، اب مدینے کے اندر بڑا دسترخوان لگنا چاہیے، اچھا کھانا ہونا چاہیے، وزیر سفراء آنے چاہیے۔ انہوں نے میٹنگ بنائی اور کہا کہ امیر المومنین سے کون بات کرے، اور امیر المومنین کو یہ بات کہی جائے کہ آپ کرتا مبارک بھی تبدیل کر لیں، آپ قیصر اور کسریٰ فتح ہو گئے ہیں۔ سب نے میٹنگ کے اندر کہا کہ حضرت علی جو ہے وہ حضرت امیر المومنین سے بات کریں۔ حضرت علی نے کہا میری جرت بھی نہیں ہے، آپ ایسا کرو، ماں جی حفصہ کے پاس اور ماں جی عائشہ کے پاس چند صحابہ اکرام کو بھیجو۔ حضرت عمر ماؤں کی باتوں کو رد نہیں کریں گے، ان کی بات کو مانیں گے۔ جب ماں جی عائشہ صدیقہ کے پاس اور حضرت حفصہ کے پاس گئے، انہوں نے حضرت امیر المومنین کے پاس آئے، یہ آخری بات ہے، بڑی دلچسپ بات ہے۔ جب آئے کہا اے امیر المومنین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدینے کے اندر اچھا دسترخوان ہونا چاہیے۔ ماں جی کو حضرت عمر فاروق نے کہا ماں جی آپ کو نہیں پتا، جب اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی تھی میں اپنی بیویوں کے ساتھ 1 مہینے تک بات نہیں کروں گا، وہ مدینے سے باہر چلے گئے تھے اور باہر جا کر انہوں نے ایک ڈیلے پر اپنا گھر بنا لیا تھا، حضرت بلال حبشی کو اپنا چوکیدار بنا لیا تھا۔ اے ماں جی، جب میں محمد رسول اللہ کو ملنے گیا، میں نے اندر دیکھا چند کھجور تھی، چند
جو کے دانے تھے، ایک پاسے اس گھر کے اندر پانی پڑا ہوا تھا، آپ کا سرانہ جو تھا کھجور کے ان گوشوں کا سرانہ تھا، آپ کے جسم مبارک پر اس سرانے کے جو ہے نشان پڑے ہوئے تھے۔ میں نے محمد رسول اللہ کو کہا تھا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو آسمان سے کھانا آ سکتا ہے، جنت کا تکیہ اور یہ سب کچھ آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مجھے یہ کہا تھا، مجھے دنیا سے آخرت کی زیادہ فکر ہے۔ آج ہمیں دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت تک ہم جنتی نہیں ہو سکتے جب تک صحابہ اکرام کا کردار ادا نہیں کریں گے۔ او شیر مجاہد ہوش میں آ، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر، تو بھی اس ترقی دنیا کے اندر عثمان کی تجارت پیدا کر، اور اسلام کے تو دم بھرتا ہے، پھر کفار سے تو ڈرتا ہے، یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ ایک بھائی نے رکا دیا ہے دعا کے لیے، اللہم اشفی مرضانا و مرضی المسلمین، اللہم اشفی مرضانا و مرضی المسلمین، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ومنہم بالاحیاء والاموات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔